اللہ تبارک و تعالی یہ بابرکت کلام میں آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع تے بھی یہی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ دی آپس وچ گفتگو ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا اذ قال لہو ربہ، کہ جس ویلے ابراہیم دے رب نے ابراہیم نو آکھیا اسلم، کہ میرے ہر حکم دے سامنے سر جھکا دے۔ انہاں جواب وچ عرض کیتی اسلمت لرب العالمین، کہ میں سارے جہاناں نو پالن والے دے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ معاہدہ ہو گیا، اسے دا نام ہی اسلام ہے، اسے دا نام مسلمان ہونا ہے کہ انسان اپنی ہر خواہش نو اپنے رب دے سپرد کر دے، کہ میری اپنی خواہش نہیں، میری اپنی کوئی تمنا نہیں، میرا رب جو فرماسی میں او دے مطابق عمل کروں۔ انہوں اسلام آکھیا جاتا ہے۔ اسلم، اسلام سر جھکا دیو۔ انہاں عرض کیتی اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہان والے دے سامنے، پالن والے دے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی آزمائش یہ کیتی کہ اللہ فرمایا اس کفر دے معاشرے وچ تساں میری وحدانیت دا اعلان کرو، میرے ایک خدا ہونے دا اعلان کرو، تے باقی لوگ جتنے بتاں دی پوجا کردے نا انہاں دی نفی کرو۔ بہت مشکل کام ہے، پچھلے جمعے تے میں تھانوں دسیا، لیکن آپ نے اللہ دے حکم دی تابع داری کردے ہویا زبان نال بھی انہاں بتاں نو برا بھلا آکھیا اور اپنے ہاتھ نال بھی پھر انہاں بتاں نو توڑیا، کیونکہ اللہ فرمایا نا کہ تساں میری وحدانیت دا اعلان کرنا ہے۔ پھر ابراہیم نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے رب دے حکم نو سامنے رکھدے ہویا آپ نے انہاں دے بت خانے میں جا کے انہاں دے بتاں نو بھی ہاتھ نال توڑ دے۔ اور میں پچھلے جمعے ایک گزارش کیتی ہے کہ جیڑا خوش نصیب اپنے رب دے حکم دی تابع داری کردے ہے نا، اللہ اس نو ہی کامیابی عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیا ہے۔ اسی تے سوچتے رہنے نا بھئی میں یہ کیتا تے میں نے اتنا گھاٹا ہو ویسی، اے میں اسلام دے حکم تے عمل کیتا تے میں نے اتنا خسارہ ہو ویسی۔ نہیں، میرا رب بڑا لجپال ہے، جڑے اودے احکام دی پیروی دی کوشش کردے نے میرا رب انہاں نو کامیابی عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہوں نے اگ بھی سٹیا، میرے رب نے اگ نو بھی ٹھنڈا کر دیتا، کیونکہ ساری قدرتاں دا او مالک ہے، اپنے بندیاں نو پھر وہ محروم نہیں فرماندا، اپنے بندے ہوتے کرم نوازی فرماندا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتے اے پائی کہ آپ نو ایک روایت دے مطابق 85 سال دی عمر تو بعد اللہ بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ کریم نے آپ نو بیٹا عطا فرمایا، اور اجے وہ شیر خار ہے، دودھ پیندا بچہ ہے، تے اللہ فرمایا ابراہیم میرا حکم ہے کہ تساں اپنے اس بچے نو تے ایدی والدہ نو، جتھے ہن کعبہ موجود ہے نا، اس ویلے اے وادی آئی تے ایدے وچ کوئی آبادی کوئی نہ آئی، اللہ دا گھر موجود ہے لیکن کوئی آبادی کو نہ انساناں دی۔ بوادن غیر ذی زرع، قرآن نے فرمایا ایسی وادی آئی جتھے کوئی کھیتی باڑی بھی کوئی نہ آئی۔ اللہ فرمایا ابراہیم میرا حکم ہے
کہ تسا اپنے اس معصوم بچے نو تے اپنی بیوی نو اتھے جا کے چھوڑاؤ۔ ہن غور فرماؤ، انسانی حکمت اگر استعمال کیتی جاوے تے عقل نہیں مندی بے بندہ ایک چھوٹا بچہ شیر خار دودھ پیندا بچہ تے ایک عورت نو بندہ جنگل بیابان اس کیویں چھوڑ کے آوے۔ لیکن اللہ دا حکم ہے، ابراہیم نو یقین ہے کہ اگر میرے رب حکم فرمایا تو حفاظت بھی فرما سکتا، ورنہ جنگل وچ بچے نو چھوڑنا، اودی والدہ نو چھوڑنا عقل تقاضا نہیں کر دی۔ لیکن اللہ دا حکم آ گیا، انہاں وعدہ کیتا یا اللہ اسلمت لرب العالمین کہ میں سارے جہاناں نو پالن والے دے ہر حکم دے سامنے سر جھکا سا، تو انہاں وہ سر جھکایا۔ آپ نے اپنا بچہ حضرت اسماعیل اور انہاں دی والدہ حضرت ہاجرہ نو نال لیا تے آپ نے اس جتھے کعبہ موجود ہے نا اتھے جا کے تے آپ انہاں نو چھوڑیا۔ آپ نال کچھ تھوڑی جیاں کھجوراں بھی لیاں اور ایک پانی دا مشکیزہ بھی لے آئے، کیونکہ اس ویلے اتھے پانی بھی کوئی نہ ہے۔ آپ انہوں نے اس جگہ دے چھوڑیا تے آپ پیچھے واپس پلٹے۔ حدیث پاک کی چاندے بخاری شریف دی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت ہاجرہ پچھوں آواز دینی ہے، اے ابراہیم سانو کدے بھروسے تے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جنگل بیابان ہے، سانو ہی کوئی معصوم بچہ میرے نال ہے، سانو تساں کدے بھروسے تے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے توجہ نہیں فرمائی، آپ چلدے لگے آئے۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئیاں کہ ابراہیم علیہ السلام جتنا سیاںا بندہ ہوئے وہ کر نہیں سکتا بھئی ایک چھوٹے بچے نو تے ایک عورت نو جنگل بھی چھوڑ ونجے۔ اے اگر کوئی حکم آیا تے رب دی طرفوں کوئی حکم آیا اسے، تو حضرت ہاجرہ نے آواز دیتی، اے ابراہیم کیا اے رب نے حکم فرمایا کہ سانو اتنے چھوڑ جا؟ تو آپ نے اس ویلے توجہ فرمائی تے آپ فرمایا ہاں میرے رب دا حکم ہے کہ میں تھانو اتنے چھوڑ ونجا، اس واسطے میں تھانو چھوڑ کے جا رہا۔ غور فرماؤ، ادھر آیا اسلام کہ عقل نہیں مندی، عقل تقاضا نہیں کر دی، لیکن رب دا حکم آیا ادھے مطابق آپ نے اپنے معصوم بچے نو بھی چھوڑیا، ادھی والدہ نو بھی اس جنگل بھی چھوڑ دے۔ جس ویلے آپ سمجھیا نا بھئی میرے ہن مینو ہاجرہ بھی نظر نہیں آنی، اسماعیل بھی نظر نہیں آنا، جکی جگہ تے پہنچ گئے، اتھے جا کے نا رب کو دعا کی، اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کی، اے پروردگار میں ایک ایسی وادی وچ اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہا جڑی غیر آباد ہے، لیکن تیری بارگاہ وچ التجا ہے کہ تو انہاں لوگاں نو انہاں دی طرف متوجہ فرما دی، لوگاں دے دل انہاں دی طرف مائل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تے حضرت ہاجرہ اتھے رہن لگ پے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ماں دا دودھ پینے نجے، مشکیزیں بھی تھوڑا جہاں پانی حضرت ہاجرہ استعمال کر دیا رہیاں، تھوڑیاں جہاں کھجوراں وہ بھی آپ استعمال کر دیا رہیاں۔ کتنے دن وہ پانی تگڑا آئی تے کتنے دن اتھے تک نہ وہ پانی موجود ہے نہ اتھے کوئی خوراک موجود، خوراک ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، لیکن اللہ کریم دے حکم دی تابعداری کیتی، اللہ پھر کامیابی بھی عطا فرمانے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ویکھیا پانی جس ویلے ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی، یقیناً ماں دی چھاتی بھی دودھ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ او پہاڑیاں صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں اودے درمیان آپ دوڑ دین چل دین، کدی صفا پہاڑی تے چڑھ دین، کدی مروہ پہاڑی تے چڑھ دین کہ کوئی بندہ میں نظر آ جاوے جڑا میری مدد کرے، کوئی پانی میں دے، کوئی خوراک دے۔ آپ
جس ویلے جکی جگہ تے جتھے ہن مرداں نوں حکم ہے نا کہ اتنے تھوڑے تیز چلیں، اتھے جس ویلے آپ آنی ہیں نا تو اتھے تھوڑا تیز چل دی ہیں کیونکہ جکی جگہ ہے وہ جگہ۔ پھر آپ 7 آپ چکر لائے، غور فرماؤ حضرت حاجرہ نے صفا و مروہ دے درمیان 7 چکر لائے۔ ماں کتنی بےتاب ہو سی، او دے اندر کتنی تڑپ ہو سی کہ بچہ پیاسا نظر آ رہا ہے، بچہ بھوکا نظر آ رہا ہے۔ تسی خود اندازہ کر سکتے ہو اولاد والے ہو کہ اس ماں دی کی کیفیت ہو سی۔ کدی وہ صفا اتے چڑھ دی ہیں، کدی مروہ اتے چڑھ دی ہیں۔ بالآخر آپ جس ویلے مروہ کے تے چڑھیاں تے تھلے لتھیاں نا تے کچھ آواز آپ نو سنائی دیتی کہ کوئی بندہ موجود ہے۔ تو آپ آکھن لگیاں کہ اگر کوئی تیرے کوئی مدد ہے تو میری مدد کر۔ وہ حضرت جبریل امین آیا۔ اللہ کریم نے جس ویلے ویکھیا کہ میری بندی میرے حکم دی تابع داری کردے ہویاں اتنی بےتاب ہو چکی اپنے بچے دے واسطے، تو اللہ کریم میں عرض کیتی کامیابی عطا فرماندا ہے۔ اللہ کریم نے جبریل نو بھیج دیتا، جبریل امین آئے، انہوں نے زمین دوتے اپنی ایڑی ماری، اپنی کھری ماری یا اپنا پر ماریا، اللہ کریم نے آب زمزم دا چشمہ جاری فرما دیتا۔ یہ میں اکثر گزارش کرتا رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبی نے، انہوں نے ویسے بڑی شان ہے اللہ دے نبی نے، اللہ چاہے تے انہوں نے ایڑیاں دے ذریعے بھی پانی کٹ سکتا ہی، لیکن اللہ کریم نے وہ پانی حضرت جبریل علیہ السلام دی ایڑی دے نال کڈیا یا آپ دے پر مارنے دے نال اللہ کریم نے وہ پانی کڈیا۔ جس ویلے پانی باہر نکلا نا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس پانی دے ارد گرد دیوار بنانی شروع کر دیتی، پانی نو بھرنا شروع کر دیتا۔ حضور فرمایا اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس پانی دے ارد گرد دیوار نہ بنانیاں، اس پانی نو بھرنے دی کوشش نہ کر دیاں تو اے بہنے والا چشمہ ہویا۔ ہن وہ چشمہ واندا نہیں، جڑا آب زمزم دا چشمہ ہے نا وہ واندا نہیں، وہ دا پانی تھوڑا جہاں باہر نکل کے نا سم کے ٹھہر ویندا ہے۔ ہن اتنے ٹرپینا انہاں لائی ہوئی ہیں جن دے ذریعے پانی باہر کر دے تو دنیا تے وہ پانی استعمال ہو رہا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پر ماریا، حضرت جبریل نے یا اپنی ایڑی ماری تے اللہ کریم نے وہ چشمہ جاری فرما دیتا۔ وہ تسی غور فرماؤ کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں اتھے رہ رہی ہیں، کیوں وہ صفا مروہ تے چڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ دا حکم ہے تسا اتھے رہنا تے اپنے بچے دی بےتابی ویکھ دی ہیں۔ تو اللہ کریم نے کیسی کامیابی عطا فرمائی کہ او تے اپنے بچے دی خاطر دوڑی ہیں کہ کوئی پانی دینے والا، کوئی خوراک دینے والا مل جاوے، لیکن میرے رب نے مسلمانہ اتے واجب قرار دے دیتا کہ جس طرح میری بندی دوڑی ہے نا او تے اپنی اولاد دی خوراک واسطے دوڑی ہے، لیکن تسا مسلمانہ واسطے ضروری جیڑا بھی میرے گھر دا طواف کرنے واسطے آوے، طواف کرنے تو بعد میری اس بندی دی سنت نو بھی ادا کرے، او تاکہ یاد تازہ رہے کہ حضرت حاجرہ میری خاطر کام کیتا تے میں پھر اس نو اے جزا دیتی کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری راسی اور حضرت حاجرہ دی یاد تازہ ہوندی راسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، حضرت حاجرہ اتھے راندی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پرورش پا رہے نے۔ ایک دفعہ بخاری شریف دی حدیث پاک کے جرہم قبیلہ اتھوں گزریا تو او چونکہ پہلے بھی اتھوں گزرتے رہندے ہیں کعبے دے کولو، لیکن اتھے پانی دا نام و نشان پہلے کوئی نہیں، لیکن اج جس ویلے جرہم قبیلہ گزریا نا تو انہاں ویکھے او پرندہ جڑا پانی اتے اڑدا ہے نا تے مچھلیاں پکڑدا ہے، انہاں ویکھے کہ پرندہ پانی دے اتے اڑ رہا ہے، انہاں آکھیا بھئی اتھے تے پانی ہوندا ہی کوئی نہیں، اے پرندہ اڑ رہا ہے تے نا مطلب اتھے کو پانی آ گیا ہے۔
وہ جس ویلے گئے نا اس جگہ دے اتے انہاں ویکھیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے اور وہ چشمہ جاری ہے، تو انہاں حضرت حاجرہ نو عرض کیتی کہ تسی سان اگر اجازت دیو تے اسی بھی اتھے رہنا شروع کر دیویے تھوڑے کول اسی پانی استعمال کرساں۔ آپ فرمایا پانی دی ملکیت میری ہو سی لیکن تھانو رانے دی اجازت ہے، استعمال دی اجازت۔ انہاں کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے اور وہ قبیلہ جرہم اتھے راندہ ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو گئی اس جرہم قبیلے دے اندر، آپ جوان ہو گئے، شادی ہو گئی آپ دی اتھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارادہ کیتا کہ میں اپنی بیوی اور اسماعیل نو چھوڑ کے آیا، دیکھا میں جا کے انہوں دا پتہ کرے آؤں۔ آپ اس وادی بھی تشریف لے جاندے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا پتہ پوچھیا، آپ دے گھر والی دے کولو پوچھیا بے تھوڑے حالات کیسے نے، کیسا سلسلہ چل رہا ہے، تھوڑا خامد کتھے؟ تو اس مائی دسیا بھائی وہ ساڑھے واسطے نا خوراک تلاش کرنے واسطے گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھیا بھائی تھوڑے حالات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو اللہ دا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس حال وچ رکھے وہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ وہ اپنے فیصلے۔ وہ مائی آکھن لگی بڑے اوکھی زندگی دے دی گزرے پہ، بڑی مشکل وچ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تیرا گھر والا آوے نا میرے سلام اس نو دیوی تے نال اس نو آکھی بھئی دروازے دی جڑی مہاٹھی ہے نا یہ بدل دے، دہلیز مہاٹھی اس نو بدل دے۔ حدیث پاک کی چاہتے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے معاملات کر کے گھر واپس آئے نا تے آپ نو محسوس ہویا کہ کوئی بندہ ساڑھے گھر آیا ہے۔ آپ نے پوچھا اپنی گھر والی کو کوئی مہمان آیا؟ تو انہاں کہا اس شکل دا ایک بزرگ آیا۔ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ میرے والد گرامی ہیں۔ انہاں فرمایا پوچھا بھئی کیا انہاں کوئی پیغام بھی دیتا؟ انہاں کہا ہاں انہاں پیغام دیتا۔ انہاں فرمایا بھئی آپ انہاں ایک سلام بھی تھوڑے دیتے اور نال فرمایا کہ اپنے گھر دی مہاٹھی بدل دیو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گیا، انہاں فرمایا او مہاٹھی تو ہیں اس واسطے میں تن فارغ کردہ، تو اپنے پیکے چلی جا۔ آپ انہوں فارغ کر دے، اس چونکہ شکوہ کیتا نا اللہ تعالیٰ دا کہ ساڑھے مشکل نال حالات گزر دے پہنے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام فرمایا دی مہاٹھی بدل دے۔ حدیث پاک کی جاندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد پھر گئے حضرت اسماعیل دی ملاقات واسطے، دوبارہ گئے تے تاں بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پھر خوراک دی تلاش وچ باہر گئے۔ ہون بھی جا کے آپ نے انہوں دی نوی بیوی کو پوچھیا تھوڑے حالات کیسے گزر رہے نے؟ تو انہاں عرض کی تھی کہ ساڑھے حالات اللہ دا بڑا شکر ہے، الحمدللہ بہتر گزر رہے، شکر ادا کیتا۔ تو آپ فرمایا تھوڑی خوراک کیا ہے؟ انہاں کہا جی ساڑھی خوراک گوشت تے پانی، شکار کر کے لے آنے وہ اسی بھون کے کھانے آتے پانی استعمال کر دیں یہاں پہ زمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں واسطے دعا کی تھی یا اللہ انہاں دے اس رزق وچ برکت عطا فرما۔ تو اللہ کریم نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہور ہوندی نا انہاں دی خوراک دانے وغیرہ ہوندے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اودے واسطے بھی دعا فرما دے دے، لیکن چونکہ انہاں پانی تے گوشت دا ذکر کیتا ہے، آپ حضور نے ارشاد فرمایا اور کسی جگہ دوتے اگر بندہ متواتر گوشت استعمال کرے تے پانی استعمال کرے نا بندہ بیمار ہوئے دے ہر روز ہی گوشت کھاوے تو، لیکن حضرت ابراہیم نے چونکہ انہاں واسطے انہاں دو چیزاں واسطے اتھے دعا فرمائی ہے، اس واسطے مکہ مکرمہ وچ بندہ گوشت کھاندر آوے پانی پیندر آوے بیمار کدی بھی نہیں ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی انہاں دے اس رزق واسطے۔ پھر
تیسری مرتبہ حضرت اور نال آپ نے فرمایا ہی کہ تیرا خاوند آوے میرا اس نو سلام بھی دیویں اور نال انہوں آکھی کہ اپنی گھر دی دہلیز اپنے گھر دی مہاٹھی قائم رکھ۔ وہ مطلب ہے کہ یہ بیوی ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر دی پئی ہے، اللہ دا شکوہ نہیں کر دی پئی، انہوں اپنے کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے جیڑی دعا کیتی آئی نا کہ یا اللہ لوگوں دے دلوں نو انہاں دی طرف مائل کر دے، انہاں نو تو پھلاں دا رزق عطا فرما، قرآن نے دعا انہاں دی ذکر فرمائی ہے۔ تو اللہ کریم نے آپ دی وہ دعا قبول فرمائی، چونکہ آپ نے اللہ دا حکم من کے اپنی اولاد نو اس جنگل بیابان بھی چھوڑیا، اللہ کریم نے کرم فرمایا، پھر انہاں دی اولاد دوتے اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائیاں کہ انہاں دے واسطے زمین چو پہاڑاں چو چشمہ جاری فرمایا، اور چشمہ بھی ایوجیاں جاری فرمایا کہ کوئی بندہ جس مقصد واسطے آب زمزم استعمال کرے اللہ دا مقصد پورا فرما دیتا ہے۔ اسی تو آب زمزم اکثر لوگ جانتے ہیں نا اس نیت نال پانی پینے پہ بیماریاں ختم ہو گئی، بیماریاں واقعی ختم بھی ہو گئی ہیں۔ بیمار آدمی اتھو جانتے ہیں نا لوگ دوائیاں لے کے ویندے، لیکن اللہ دا کرم ایسا ہے کہ جس ویلے بندہ وہ آب زمزم استعمال کرتا ہے نا دوائیاں ہی چھوٹ ویندیاں تے بندہ اشاش بشاش ٹھیک ہوتے رہتا، صحیح رہتا۔ لیکن یاد رکھو حضور نے اس پانی دی فضیلت بیان کردے ہوئے فرمایا کہ اے فائدہ مند ہے، شفا دینے آتا ہے، لما شوربا، فرمایا جس مقصد واسطے بھی پیتا بنے نا اللہ دے ذریعے وہ مقصد پورا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک دے ایک بہت بڑے محدث گزرے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بخاری شریف دی حدیث دے کتاب دے شارے حافظ حدیث شمار ہوندے، جویں حافظ قرآن ہوندے نا وہ حافظ حدیث شمار ہوندے، انہوں نے یعنی 1 لاکھ حدیثاں یاد ہیں۔ انہوں نے پانی پینے دے وقت دعا منگی آئی آب زمزم پینے دے ویلے کہ یا اللہ تو میں نے بہت بڑا محدث بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے وہ دعا قبول فرمائی، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت بڑا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک آدمی وہ دے گلے وچ نا کوئی کنڈا پھنس گیا، کوئی چیز کھاندی ہو سی کنڈا پھنس گیا، تے کسے بندے نے انہوں آ کے مشورہ دیتا بھئی تو ان کر بھئی اس نیت نال پانی پی آب زمزم پی کہ اللہ تعالیٰ تیری یہ تکلیف دور فرما دے گے۔ اس پانی پیتا تو اٹھے ہی لیٹ گیا ستا، جڑے سو کے اٹھے ہیں تے اللہ کریم نے شفا عطا فرما دی۔ اس واسطے کوئی بھی دنیا دا مقصد اگر تھانو ہوئے نا تے تسا وہ پانی پینے دے ویلے نیت کر لو کہ اللہ میری مراد پوری فرماوے، اس پانی دے پینے دے صدقے دے نال اللہ مراد پوری فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا کہ میرے نال تو وعدہ کیتا ہے کہ میں اسلام قبول کیتا، یعنی میں تیرے ہر حکم دے سامنے سر جھکا سا، تو بھلا اپنے اس معصوم بچے نو تے اپنی بیوی نو میرا حکم ہے کہ تو اتھے چھوڑ گیا جتھے کوئی آبادی موجود نہیں۔ اساں اندے تے کئی تعویلاں کر دے بھائی یہ کیا ممکن ہی نہیں کہ ایک بچی نو ایک عورت نو اور ایک بچے نو کس طرح تے چھوڑ کے آوی جنگل بیابانی، لیکن جنہاں دا رشتہ اپنے رب نال قائم ہوندا ہے نا انہاں نو یقین ہوندا ہے کہ میرے رب دے ناں تے جس ویلے میں قربانی دینی تو میرا رب میرے اتنے کرم بھی فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل دا استعمال نہیں کیتا، اپنے رب دے حکم نو ویکھیا کہ میرا رب میں فرما رہا ہے کہ اپنے بچے نو اپنی بیوی نو اتھے چھوڑ کے آؤ، تو آپ اتھے چھوڑ کے آئے، اور پھر اللہ کریم نے کتنا کرم فرمایا کہ انہوں دی بیوی دے اس چلنے دی نشانیاں نو بھی اللہ کریم نے باقی رکھیا، قیامت تک باقی رکھیا۔ آج بھی حاجی عمرہ کرنے واسطے لوگ ویندن، حج کرنے واسطے ویندن، بیت اللہ دا طواف کرنے تو بعد حکم ہے کہ تسی صفا مروہ دے درمیان چلنا ہے، انہوں واجب قرار دے دیتا کہ کوئی جس لوگ انج نہ سمجھیں بھائی ایک فضول کم ہے، نہیں انہوں واجب قرار دے دیتا تاکہ میری اس بندی دی یاد تازہ رہے جس میری بندی میرے نا تے قربانی دیتی۔
اور اسماعیل علیہ السلام جس ویلے معصوم بچے تے پیاسے ہوئے، رب کریم نے جبریل بھیج کے ایسا پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا جڑا قیامت تک جاری رہ رہے، اور دی طہارت اور دا فائدہ اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جو انسان دا مقصود مراد ہے اس نیت نال جس ویلے وہ پانی پی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ او دا مقصود اور مراد پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسانو بھی ایسے دین دے اسلام تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے کہ اللہ دے حکماں نو پورا کریے، ساڈا یقین کامل ہوئے کہ اگر میں رب دے حکم نو پورا کیتا میرا رب مینوں یقیناً کامیابی عطا فرما۔ سانو ہوندا ہے بے اسی تے یار ظاہراً تے بڑا خسارہ آ رہا ہے، وہ کمزوری خسارے دے وچ جاندے پے ہاں، نقصان بھی جاندے پے ہاں۔ نہیں، جس ویلے بندہ اپنے رب دے حکم تے عمل کردے نا، میرا رب اس نو ہی نفع عطا فرما، انہوں ہی کامیابیاں عطا فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ اساں ساریاں نو اپنے دین دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی سوچ نہیں استعمال کرنی، رب اور رب دے رسول دے حکم تے تابعداری کرنی نہ، جس ویلے یقیناً اللہ غیب دے خزانے چ مدد بھی فرماسی، کامیابی عطا فرماسی۔ تو اللہ تعالیٰ سانو اپنے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔